اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام مقدس میں ارشاد فرمایا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یقیناً نماز بیکار کی باتوں سے، فحش کاموں سے، گناہوں کے کاموں سے روکتی ہے۔ اور نماز اللہ نے انسانوں کے اوپر فرضی اسی لیے کی گئی ہے تاکہ وہ نماز پڑھ کر گناہوں سے بچے، فحش کاموں سے بچے۔ جب وہ نماز پڑھے گا تو تمام کے تمام گناہوں سے بچے گا۔ ہم اندازہ لگائیں، اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ ہم لوگوں کی کسی کی عمر 10 سال، کسی کی 20 سال، کسی کی 30، 40، 50 سال، 70 سال تک عمر پہنچ جاتی ہے، لیکن جو کام ہم کرتے ہیں وہ بدستور کرتے رہتے ہیں۔ جو گناہ ہم سے ہو رہے تھے وہ اب بھی ہو رہے ہیں۔ 60-70 سال کی عمر ہو گئی لیکن اس کے باوجود بھی ہمیں توفیق نہیں ہوئی نماز پڑھتے پڑھتے کہ ہم داڑھی رکھ لیں۔ اس کے باوجود بھی ہمیں توفیق نہیں ہو کہ ہم جھوٹ سے بچ جائیں۔ اس کے باوجود بھی ہمیں توفیق نہیں ہے کہ ہم جو کام کریں حلال طریقے سے کریں، حرام طریقے سے نہیں کریں۔ روزگار کے اندر کاروبار میں جھوٹ نہ بولنے، لگائی بجائی نہ کریں۔ کل ملا کے جو گناہ کا مجموعہ ہے ان گناہوں کے مجموعے سے ہم اب بھی نہیں رک رہے ہیں۔ ہمارے کلے اندر ہو چکے ہیں، گڈھے پڑ گئے، لیکن داڑھی رکھنے کی توفیق نہیں ہو رہی۔ 70 سال کی عمر گزر گئی لیکن شیونگ کرانا ابھی بھی ہم نہیں چھوڑ رہے، داڑھی رکھنا ابھی ہم داڑھی رکھنے کے اوپر راضی نہیں ہو رہے۔ تو لہٰذا معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ جو کہہ رہا ہے نا کہ نماز روکتی ہے بیکار کی باتوں سے، گناہوں سے، تو وہ نماز روکتی ہے۔ یہ معلوم ہوا کہ ہم نماز نہیں پڑھ رہے۔ اللہ کا کلام تو سچا ہے، اللہ صادق ہے، اس کا کلام بھی صادق ہے، تو لہذا ہم نماز ادا نہیں کر رہے ہیں۔ نماز ادا کرنے کے لیے ہم نے کیا طریقہ اختیار کیا ہے؟ ہم نماز پڑھنے کے لیے اپنے گھر سے نماز کے ارادے سے چلتے ہیں کہ مسجد میں جائیں گے، نماز پڑھیں گے، 2 رکعت نماز یا 4 رکعت ظہر، 3 مغرب، جو بھی نماز پڑھنے کے لیے جائیں گے، کل ملا کے ایک اس کے اندر ہم سورہ فاتحہ پڑھیں گے، امام کی سنیں گے، اور 2 رکعت نماز میں جو تسبیحات ہیں وہ تسبیحات ادا کریں گے، اور پھر اپنا مسجد سے نکل کر باہر چلے جائیں گے۔ یہ ایک معمول بنا لیا کہ ہم صرف رکوع اور سجود کو اور اس کے اندر نماز پڑھنے کو ہم نے عبادت سمجھا۔ عبادت کا طریقہ ہے، یہ اللہ تک پہنچنے کا راستہ ہے نماز، لیکن ہم اللہ تک نہیں پہنچ پا رہے ہیں۔ اللہ تک ہم پہنچنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ جب ہم نماز پڑھنے کی نیت سے جائیں گے، مسجد میں داخل ہوں گے، تو ہماری نیت یہ ہونی چاہیے کہ ہم اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ بس اللہ سے ملاقات کرنے جائیں، اللہ کی محفل میں ہمیں جہاں جگہ مل جائے، ہمیں وہیں نماز پڑھنی ہے۔ نماز پڑھنے کے لیے، مسجد میں داخل ہونے کے لیے، اللہ سے ملاقات اور باتیں کرنے کے لیے ہمیں جگہ متعین نہیں کرنی ہے کہ ہم فلاں جگہ جا کر بیٹھیں گے، یا ہم مسجد میں داخل ہوتے یہ نہ دیکھیں کہ پنکھا کہاں چل رہا ہے، یہ نہ دیکھیں کہ اے سی کہاں ہے، یہ نہیں دیکھیں کہ ہم کولر کہاں ہے۔ ہم اللہ کے گھر میں جا رہے ہیں، اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے جہاں بھی جگہ مل جائے، اس کی تو نیت ہی صرف یہ ہونی چاہیے کہ گھر میں، مسجد میں، اللہ کے گھر میں داخل ہو گیا، بس اللہ سامنے آپ کہیں بھی جگہ مل جائے۔ اگر کسی کے یہاں محفل کے اندر، کسی کی بارات میں، کسی کی شادی کے اندر آپ کے یہاں کوئی بلاوا ہو اور تم شادی کے اندر جاؤ، تو آپ کو اگر جگہ نہیں ملے گی نا، تو آپ کہیں بھی جگہ مل جائے گی، آپ پلیٹ لے کر کھڑے ہو جائے گا، کھانا شروع کر دیں گے۔ معلوم ہوا جگہ کا متعین نہیں کرو گے آپ، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ جو چیز کھانی ہے، جو چیز ہم یہاں کرنے کے لیے آئے ہیں، وہ لٹ جائے گی۔ اگر ہم جگہ متعین کرنے میں رہ گئے تو ہمیں بھوکے رہ جائیں گے۔ معلوم ہوا کہ ہم وہاں پر یہ نہیں دیکھتے کہ وہاں پنکھا چل رہا ہے یا نہیں چل رہا ہے، کولر ہے نہیں ہے، پتہ چلا شامیانے کے اندر وہ دھوپ آ رہی ہے لیکن وہیں کو پلیٹ لے کر ہم کھانا کھا رہے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہمارا مقصد جو ہے وہ کھانا کھانا ہے۔ اسی طریقے سے ہم جب مسجد کے اندر داخل ہوئے تو ہمارا مقصد اللہ سے بات کرنا ہونا چاہیے، مسجد کے آرام کو دیکھنا نہیں ہونا چاہیے، اپنے آرام کو دیکھنا نہیں ہونا چاہیے۔ جہاں ہمیں جگہ ملے ہم وہیں پر نماز کی نیت باندھیں اور رجوع الی اللہ ہو جائیں۔ اس نیت سے اندر ہم مسجد میں داخل ہوں گے اور اس نیت کے اعتبار سے پھر نماز پڑھ کر جائیں گے، تب ہماری زندگی بدلے گی، تب یہ نماز ہمارے اوپر اپنا اثر چھوڑے گی۔ ہم اندازہ لگائے اتنے دن ہو گئے ہمیں نماز پڑھتے ہوئے، ہمارے اوپر اثرات کیوں نہیں دکھائی دیتے؟ نماز کے اثرات کیوں نہیں دکھائی دے؟ اب ہم کوئی بیج اگر کسی زمین کے اندر ڈالیں گے، کچھ دنوں کے بعد ہریالی آتی ہے، کچھ دنوں کے بعد اس کے اوپر پھل فروٹ آتے ہیں۔ ہمیں 70 سال ہو گئے نماز کا بیج بوتے ہوئے اپنے دل اور دماغ کے اندر، اور ہمارے سے گناہ ختم نہیں ہو رہے ہیں۔ وہ جو خوشگوار نیکیاں ہیں وہ ہمارے اندر سے نہیں نکل رہی ہیں۔ وہ سنت رسول اللہ پر عمل کرنا، داڑھی پر عمل کرنا، ٹوپی پر رکھنا، کرتا پاجامہ پہننا، نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا، گالی سے بچنا، گلوں سے بچنا، تہمت سے بچنا۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ جو فرماتا ہے کہ نماز روکتی ہے فحش کاموں سے، یقیناً نماز روکے گی، لیکن نماز اگر ہم اس انداز میں پڑھیں گے کہ ہم نماز تو پڑھنے جا رہے ہیں، اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے جائیں، انشاءاللہ پھر نماز اپنا اثر دکھائے گی۔
پھر نماز اپنا اثر دکھائے گی، بندے کو کہے گی تو نے فجر کی نماز پڑھی، اب تو اشراق بھی پڑھ، اب تو چاشت بھی پڑھ، اب تو تہجد بھی پڑھ، اب جتنی بھی نیکی ہیں اس کی طرف کھینچے گی اللہ تعالیٰ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر فرمایا ہے کہ جب نیکی تجھے اپنی طرف کھینچنے لگی تو سمجھ لینا تو مومن ہے، اور جب برائی تجھے اپنی طرف کھینچنے لگے تو سمجھ لینا تیرے اندر سے ایمان نکل چکا ہے۔ لہذا نیکی جبھی دوسری نماز کو کھینچے گی جب ہم اس نماز کو نماز کے طریقے سے پڑھیں گے، اس نماز کو اس طریقے سے پڑھیں گے کہ ہم اللہ سے ملاقات کر لیں۔